الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد و بے حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن کریم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر نہ تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی اور کتاب سے جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہو اور قرآن کریم سے نہ ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شان کو خود بھی بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کنٹراڈکشن، کوئی ایمبیگیٹی، کوئی جو شک ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ قرآن کریم کی ایک شان یہ بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض جو گمراہ ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ اسی قرآن کو پڑھ کے مزید گمراہ ہو جائیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا جن کے دلوں کو، ان کو اس کتاب نور سے، اس کتاب ہدایت سے ہدایت ملتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن آپس میں مل جائیں اور وہ اس بات پہ ملیں کہ قرآن کی مثل، قرآن کی جیسی کوئی کتاب، قرآن کے جیسا کوئی اسکرپٹ، قرآن کی جیسی کوئی چیز جو ہے وہ تیار کریں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکتے اس کی مثل کوئی بھی چیز، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور چاہے وہ ایک دوسرے کے سارے مددگار بھی بن جائیں۔ اب یہ اتنا بڑا کلیم ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے جو دنیا کا کوئی رائٹر، دنیا کا کوئی مصنف یا کوئی کتاب یا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا چیلنج نہیں کر سکتا کہ جیسی میری پروڈکٹ ہے، جیسی میری چیز ہے، اس کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی چیز اگر کوئی بنانا چاہے بنا لے۔ لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں، یہ کسی ادارے کی تصنیف نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن کریم یہ جو کلیم کر رہا ہے، یہ جو چیلنج کر رہا ہے، یہ رہتی دنیا تک ہے، یعنی جب سے قرآن کریم نازل کیا گیا آج کے دور تک اور اس سے آنے والے دور تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کریٹیو ابیلٹیز، کوئی کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں، ان سب کو یہ چیلنج ہے کہ اگر قرآن کریم کے حوالے سے تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کے اندر تمہیں شک ہے تو تم پھر مل جاؤ، سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، لیکن قرآن کریم کے مقابلے پہ تم کچھ بھی نہیں لا سکو گے۔ اور الحمدللہ آج تک قرآن کریم کا یہ جو چیلنج ہے یہ زندہ و جاوید ہے، یہ آج بھی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ، قرآن کریم کے مقابلے پہ آج تک کوئی بھی کچھ نہیں لا سکا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر چاہو تو کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایک صورت، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک آیت ایسی بنا کے دکھاؤ، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے۔ فضائل القرآن بے شمار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک جہت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ یہ انسان جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اسے قرآن کریم کے اندر سے اپنے مطلب کی، اپنے ہدایت کی چیز ضرور مل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، ایک بندہ مومن وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ایسا پھل ہو جس کے اندر حلاوت بھی ہو، یعنی اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ بہترین ہو، اور اس کی خوشبو بھی بڑی بہترین ہو۔
اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مسلمان تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لاتا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور ہو کہ اس کی خوشبو نہیں ہے لیکن ذائقہ اس کا میٹھا ہے۔ پھر تیسرا بندہ وہ ہے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ وہ بندہ منافق ہے لیکن قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الرَّيْحَانَ، جیسے پھول ہو کہ پھول کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور چوتھا بندہ وہ ہے کہ جو بندہ منافق بھی ہے اور ساتھ میں یہ یعنی قرآن کریم کو بھی نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ایسی چیز ہو، ایک ایسی چیز ہو کہ جس کی نہ خوشبو ہو نہ اس کا ذائقہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی، 2 بندہ مومن کی قسمیں ہیں اور 2 بندہ منافق کی قسمیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی قسم میں سے بنیں، یعنی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں، اپنا جو ہے وہ ایک معمول بنائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر اس کتاب مقدس کے حوالے سے اپنی خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فضائل القرآن بے شمار ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔